ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ گزشتہ خطبات جمعہ جو عنوان چل رہا ہے کہ حشر والے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہاں نو اللہ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ انہاں جو پہلا خوش نصیب امام عادل انصاف کرنے والا سربراہ، وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور دوسرا خوش نصیب جی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزرے، اور تیسرا خوش نصیب جدا آج دی اس مختصر ملاقات کے اندر تذکرہ کراں گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایسا بندہ جدا دل مسجد دے نال لٹکیا رہندا، ایسے خوش نصیب نو بھی اللہ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمان گے۔ دل مسجد دے نال تا لٹکے گا کہ مسجد دے نال پیار ہوئے گا۔ اگر مسجد کا پیار نہیں ہوئے گا، مسجد کی محبت نہیں ہوئے گی، تو مسجد کے نال دل بھی نہیں لگے گا۔ یا دوسرے لفظوں کے اندر انج سمجھ لو کہ بندہ عمرہ کرنے واسطے جاتا ہے، عمرہ کر کے واپس آتا، لوگ پوچھتے ہیں سلام کی حال ہے، تو یہ جواب دینا یار میں تے آ گیا پر دل میرا مدینے ہی۔ لگتا تسی کو پریشان ہو کسی وجہ، پریشانی ہے، کرونا سے نہیں آ رہا، یہ میں سپیکر چل رہا تھا ٹھیک، یہ آتا میں آ گیا پر دل میرا مدینے ہی رہ گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جدا دل مسجد دے نال لگ جاتا ہے، وہ مسجد جو باہر چلا جاتا ہے، دکان تے چلا جاتا ہے، اپنے کاروبار تے چلا جاتا ہے، فیکٹری چلا جاتا ہے، لیکن دل اولا مسجد دے اندر ہی ہوتا ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جدا دل مسجد دے نال لگ گیا، جدے دل دے اندر مسجد کی محبت آ گئی، مسجد کا پیار آ گیا، ایسے خوش نصیب کو اللہ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور دل لگن دی تعریف بھی نبی علیہ السلام نے ایوہی بیان فرمائی کہ جب مسجد جو نکل جاتا ہے وہ پھر دوبارہ دل کرتا ہے کیڑا ویلا ہوئے کیڑا وقت ہوئے میں دوبارہ پھر مسجد کے اندر جاؤں۔ اینے کے سال تو اللہ نے انہوں مسجد کا ہمسایہ بنایا، گوانڈی بنایا، لیکن انہوں مسجد دے سین دے اندر کبھی قدم رکھن دی توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی۔ ایسے ہمسائے مسجد دے موجود ہیں کہ جنہ کی ساری زندگی گزر گئی، لیکن انہوں نے کبھی مسجد دے سین دے اندر قدم تک نہیں رکھے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے توڑی اس مسجد دے اندر کہ جڑے مسجد دے دروازے تے آئے، دروازے جو داخل ہوئے، واش روم کیتا،
پیشاب کیتا قضائے حاجت کی تے چل پھر جماعت کھلوتی تھی کھلوتی رہ گئی. ایسے بے نصیب بھی اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن فرمایا ایسا نہیں. انہاں کے دلوں کے اندر مسجد کی محبت ہے، مسجد کا پیار ہے، مسجد کے نال لگاؤ ہے، اور اس قدر لگاؤ ہے کہ انہاں کی پہچان آہستہ آہستہ مسجد بن گئی. اس قدر لگاؤ ہے کہ انہاں کی آہستہ آہستہ پہچان ہی مسجد بن گئی. انہاں کو مسجد کی نسبت دے نال پہچانیا جاتا ہے، مسجد کی نسبت دے نال انہاں کا معاشرے دے اندر تعارف کروایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بانی مسجد، لو جی یہ مسجد کا بانی، مسجد کو بنانے والا، مسجد کا خطیب، لو جی فلاں مسجد کا خطیب ہے، مسجد کا امام فلاں مسجد کا امام ہے، مسجد کا خادم صفائی کرنے والا فلاں مسجد کا خادم ہے، طالب علم اے فلاں مسجد کا طالب علم ہے. یہ ساری چیزاں مسجد دے نال منسلک نے. نمازی اے فلاں مسجد کا نمازی ہے، خزانچی اے فلاں مسجد کا خزانچی ہے. حتیٰ کہ تعارف مشہور ہو جاتا ہے، انہاں کی پہچان بن جاتی ہے. مسجد کی وجہ تو انہاں نوں پہچانیا جاتا ہے، مسجد کی وجہ تو انہاں دا تعارف کروایا جاتا ہے. اس سارے دا تعارف تے کروایا گیا تے بالآخر رہ گیا ہمسایا. تو مسجد ہمسایا کی اسے مناسبت دے نال تعارف کروایا جاتا ہے کہ اے فلاں مسجد دا ہمسایا گوانڈی. معلوم ہوا کہ مسجد دا گوانڈی ہونا کوئی معمولی بات نہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا رجل قلبه معلق بالمسجد، ایسا بندہ جنہیں پہچان مسجد بن جائے، جدا تعارف مسجد بن جائے کہ اے فلاں مسجد دا بانی ہے، امام ہے، خادم ہے، مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے، یہ پہچان مسجد بن گئی ہے. دا دل مسجد دے نال لگا رہتا. آج ذرا تاریخ کی نظر دے اندر دیکھیے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر دیکھیے کہ انہاں لوگوں کا کی مقام ہے، انہاں لوگوں کا کی کردار ہے، اور اللہ نے کیسی شان اور عظمت بیان فرمائی. مسجد کا بانی ہونا کوئی معمولی بات نہیں. اپنے دل کے اندر جذبہ رکھنا، طلب رکھنی کہ میں مسجد کو بناواں گا، تعمیر کراں گا، مسجد کو آباد کراں گا، اے کوئی معمولی جذبہ نہیں. بلکہ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات نے مختلف طریقے دے نال اپنے خلیل کا تعارف کروایا کہ میرا خلیل بڑا صبر کرنے والا، امتحانات دے وچوں پاس ہونے والا، توحید پرست، شرک کا لم توڑنے والا، معبوداں نے باطلاں نے کاری ضرب لگانے والا. جتنے اللہ کی ذات نے اپنے خلیل دے اتنے سارے تعارف کروائے، اور پھر اللہ نے اپنے خلیل کا تعارف یہ بھی کروایا کہ میرا خلیل میرے گھروں بنانے والا، میرے گھر کا بانی، بیت اللہ کو بنانے والے. اور کیسا جذبہ، اللہ کی ذات نے حکم دے دیتا میرے خلیل میرا گھر بناؤ، تعمیر کرو. آئے اپنے بیٹے کے نام ملاقات کی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام درخت تلے بیٹھ کے اپنا تیر کمان سیدھا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بات دے نظر نہ پڑی، اپنی جگہ تو اٹھے کھڑے ہوئے، آگے ہو کے ملاقات کی تھی، مان کا کی تھا، گلے لگایا، دعا سلام ہوئی، لہر سلیت ہوئی، حال چال پوچھا. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا اللہ نے مینوں اپنا گھر بنانے کا حکم دے دیتا. ٹھیک ہے ابا جی چلو. باپ کے نال ٹر کر باپ مستری بن گیا، معمار بن گیا، بیٹا مزدور بن گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانا شروع کر دیتا. تو کی فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باپ بیٹا اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تے آندے نے ربنا تقبل منا، اللہ بنان والے اسی، مزدوری کرن والے اسی، محنت کرن والے اسی، تقبل منا، اللہ اس ساڈی محنت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لئی۔ ایک قوم نے بیت اللہ دے بانی نے، قوم نے بیت اللہ نو بنان والے نے، اس جنگل بیابان دے اندر اللہ کون آئے گا؟ فرمایا تیرے خلیل، تیرے جذبے نو سلام، تیرے مخلص پن نو سلام، تیرے اخلاص نو سلام، اسی دے پاک لانے آ تے نیتاں نو لانے آ تیری نیک نیت نو سلام۔ اے میرے خلیل، لوگ دور دراز کو سفر کر کے اس بیت اللہ دی طرف آؤں گے، لوگ اپنے خاندان نو چھڑ کے، تمبے قبیلے نو چھڑ کے، بیوی بچیاں نو چھڑ کے سفر کریں گے تے اس رب دے گھر دا سفر کریں گے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نہیں سمجھ آئی تے آؤ تم چار قدم اگے لے جاواں، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نبوتاں عطا کر دتیاں نے، مخالفتاں ہو رہیاں نے، آپ نو مکے نکلن تے مجبور کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ہجرتاں دے آرڈر جاری ہو جاندے نے، ہجرتاں دے آرڈر جاری ہوئے، میرے محبوب پیغمبر نکلے صدیق نو نال لے کے نکلے، مکے نکلے، لیکن جی نہیں چاہتا بیت اللہ تو دور ہو جاواں، جی نہیں چاہتا کہ بیت اللہ تو جدائیاں پہ جان، لیکن حالات اتنے خراب ہو چکے نے، مجبور ہو گئے نے، مکہ چھوڑن تے مجبور ہو گئے نے۔ اللہ کا بھی آرڈر آ گیا، مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، چل دیا یسرب دے قریب پہنچے، مدینہ منورہ دے قریب پہنچے، جتے اج مسجد نبوی ہے اتوں چند قدم پورا ڈیرا لگایا، جتے مسجد نبوی ہے اتوں چند قدم پورے ڈیرا لگایا، تھوڑی دیر واسطے ڈیرا لگایا، تھوڑی دیر واسطے پڑاؤ ڈالیا، چند دن میرے محبوب پیغمبر نے ایتھے ٹھہرنا ہے، لیکن جگہ دے پیر رب حبیب علیہ السلام نے ایتھے بھی مسجد بنا دی تھی۔ یہ نہیں سوچیا کہ میں تھوڑی دیر واسطے ایتھے ٹھہرنا، کیوں مسجد بناواں؟ فرمایا ایتھے بھی مسجد بنا دی تھی، کیوں؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایسا بندہ جدا دل مسجد دے نال لگا رہندا ہے، اللہ دی ذات قیامت والے دن انہوں اپنے سائے تلے جگہ عطا کر دے گی۔ اس گواہ مسجد دے بانی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے اے مسجد اتنی عظیم شان مسجد ہے، جڑا ایتھے آ کے 2 نفل پڑھے گا اللہ عمرے دے برابر ثواب عطا کر دیں گے، عمرے دے برابر انہوں ثواب مل جائے گا۔ تھوڑی دیر واسطے ٹھہرے، ایتھوں نکلے تے اگے پہنچے جتے مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی دی جگہ تے جا کے ڈیرا لگایا تے آپ فرماندے نے مسجد دے قریب قلعہ کرے، مسجد دے قریب قوم رہن والا ہے، مسجد دے ہمسایہ قوم ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب اے مسجد دے قریب میرا کارے، آ میرا دروازہ تے آ میرا کارے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو ایوب جاؤ، جا کے بستر لگاؤ، اساں آرام کرنا ہے، اسی تواڈے گھر ٹھہران گے، تواڈے مہمان بناں گے، کیوں کہ تسی مسجد دے ہمسائے
مسجد دے گوانڈی مسجد دا گوانڈی ہون دا اعزاز، مسجد دا ہمسایہ ہون دا اعزاز ہے کہ آج پیارے پیغمبر نے اوتھے قدم ٹکایا، جڑا مسجد دا ہمسایہ پیارے پیغمبر نے اونوں ترجیح دتی ہے جڑا مسجد دا ہمسایہ۔ آج دا ہمسایہ کتنا بے نصیب ہے جڑا کبھی مسجد دے اندر ہی نہیں آیا۔ آج دا ہمسایہ کتنا بے نصیب جڑا کدی مسجد دے اندر ہی نہیں آیا، جن نے کدی نماز ہی نہیں پڑھی، جن نے کدی جمعہ ہی نہیں پڑھیا، جن نے کدی اپنا بچہ مسجد دے اندر پڑھن واسطے نہیں بھیجیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے رہے مسجد دا گوانڈی کون؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے محبوب میرا گھر ہے، ویکھو آ میرا گھر ہے، اے میرا دروازہ ہے۔ آپ فرماندے نے جاؤ بستر لگاؤ اسی آرام کریں گے۔ مسجد دا گوانڈی ہونا ہمسایہ ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن شرط ہے کہ پیار مسجد دا ہوئے، مسجد دے بارے نفرت نہ ہوئے۔ اج دا مسلمان مسجد تو نفرت کردا ہے، مسجد دے گوانڈ مکان خریدن تو پیڑا پیندا جی مولوی سپیکر کھول کے لگے رہتے اسی آوازدار ہونے پریشان ہونے، قرآن دی آواز تو آوازدار ہونا، قرآن دی آواز تو پریشان ہوتا ہے، جڑی آواز تیرے واسطے شفا کا سبب ہے۔ آج لوگ مسجد دی آواز تو پریشان، مسجد تو پریشان، کئی رکاوٹاں کھڑیاں کرنے والے آندے نے ایسا مسجد نہیں بنن دینی، کئی پڑھے لکھے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جنی دیر تک ساڈے خون نال نہیں نہاؤ گے مسجد نہیں بناؤ گے، جتنی دیر تک ساڑھے خون نہ نہیں نہ گے مسجد نہیں بناؤ گے۔ مسجد بنانا انبیاء کا کام ہے، رکاوٹاں پانا ابو جہل تے کمپنی کا کام ہے۔ خود ویکھ لے تیرا تعلق کدھر نال ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ او دے نالوں وڈا کیڑا ظالم ہے جڑا مسجداں نوں روکدا ہے، او دے نالوں وڈا کیڑا ظالم ہے جڑا مسجداں دا ماحول خراب کردا ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، او تے خرابی پیدا کرن دی کوشش کردا ہے۔ او دے نالوں وڈا کیڑا ظالم ہے۔ اج دا مسلمان کلمہ گو ہو کے بھی مسجد دے بارے پائے رکاوٹ ہے۔ مسلمان افیسر سارے قانون ملک دے پورے نے، این او سی دین دے سارے تقاضے پورے نے، پر این او سی جاری نہیں کرتا، نہیں کرتا این او سی جاری۔ سارے قانون بھی پورے نے، ایک مسجد اور دوسری مسجد کا جتنا فاصلہ ہونا چاہیے پاکستان دے قانون دے مطابق اتنا فاصلہ بھی ہے۔ پاکستان دے قوانین دے مطابق کسی قانون دی مخالفت نہیں ہو رہی، پھر بھی این او سی جاری نہیں کرتا۔ جڑے مسجدہ بنانے والے نے انہوں نے ذلیل کر رہے ہیں، مسجدہ بنانے والے پھیرے تے پھیرے مارتے رہتے ہیں، شفاعت تے شفاعت پواندے رہتے ہیں۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے ظالماں دا گرفتار ہوئے گا۔ اور جڑا بندہ ذلیل ہو رہا کدی فلانے دی سفارش پوا، کدی فلانے دی پوا، کدی فلانے دی سفارش پوا، کدی پھیرے لا، کدی چکر لا، ایک ایک چکر دا ایک ایک سفارش دا حساب لیا جائے گا اس بدبخت دے کولوں کہ آج اللہ نے تینوں چترا دیتی ہے، تینوں اختیارات دیتے ہیں، تو ایسا بدبخت نکلیا کہ دنیا دے سارے کام کری جانا، کسی کام کے اندر رکاوٹ نہیں۔ ایک دن مسجد این او سی جاری کر دیا تکلیف ہوتی ہے، علماء بھی کونسلہ بنا کے ستے رہے، مٹھی نیند سرانے بات کر کے کوئی پرواہ نہیں۔ سارا اتحاد جی، سارا اتحاد خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی پرواشی کرتا رہے، این او سی جاری نہیں کرتا تو نہ کرے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سارے اتحادی کچھ نہیں کر سکتے۔
لیکن مسجد بنان والے نو جنہاں نو ذلیل کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یہ ہاتھ ہوئے گا، انہاں پر وقت کا گریبان ہوئے گا، قیامت والے دن ایک ایک پھیرے گا، ایک ایک چکر کا انہاں کو حساب لیا جائے گا۔ ایک خود فیصلہ کرنا ہے، کرنوں تو انبیاء کے نام اٹھایا جانا ہے کہ ابو جہل کمپنی کے نام اٹھایا جانا ہے کہ انہاں ظالموں کے نام اٹھایا جانا ہے جنہاں نے مسجد کے اندر رکاوٹ پائی، رکاوٹ کھڑی کی تھی یا مسجد کا ماحول خراب کی تھا۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ ان کا بڑا ظالم کیڑا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، سورہ بقرہ کی 114 نمبر آیت کہہ رہی ہے۔ نہیں یقین کہ آپ نے کہا ترجمے والا قرآن پڑھ کے تسلی کر لی کیا باقی میں سب تو بڑا ظالم کیا گیا کہ نہیں؟ آج میرے کو اختیارات نے تو میٹھی نیند سو رہے ہیں، تیرے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ لیکن انبیاء کا مشن دیکھو، اللہ دے خلیل نے گھر بنایا، بیت اللہ، میرے پاک پیغمبر نے 2 گھر بنائے، ایک قباء مسجد، ایک مسجد نبوی۔ پھر ایسا گھر بنایا کہ نبی علیہ السلام نے اس تعمیر کے اندر خود شرکت فرمائی، اپنے حق جلانے کی تعمیر کر دے رہا اور اپنی زبان تو پڑھ دے رہا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ خیر تمہیں آخرت دی خیر ہے، دنیا دی خیر کوئی خیر نہیں۔ دنیا دا مال کسے کھاتے نہیں، آخرت دی خیر ہی اصل خیر ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ انہاں انصاریاں دی انہاں مہاجرین دی مغفرت فرما۔ جڑے میرا ساتھ دے رہا نے مسجد کی تعمیر کے اندر، اللہ انہاں کو معاف کر دے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، انہاں لوگاں نے محبوب پیغمبر دیاں دعاواں لئیاں جنہاں نے محبوب پیغمبر دے نال مسجد نبوی دی تعمیر کے اندر حصہ لیا۔ تو فرمایا ایسے لوگ جنہاں کی پہچان مسجد بن جائے۔ کیا فلاں مسجد کس نے بنوائی؟ فلاں بنوائی، فلانی کس نے بنوائی؟ فلانے نے بنوائی۔ جنہاں کی پہچان مسجد بن جائے، قیامت والے دن اللہ انہوں اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، بانی مسجد ہو گیا جاؤ، مؤذن مسجد، مسجد دا مؤذن، مسجد دا بانگا اذان دین والا، یہ بھی ایک پہچان ہوندی ہے کہ فلاں بانگا فلاں مسجد دا ہے۔ میں تو شہر روڈ چاہو چو گزرے تو بچپن دے اندر ایک بابا جی کی آواز سنی تھی، ادو بھی وہ بابا جی تھا جب میں بچپن کے اندر بولنا سی کل پہلوان پہلوان نے بھائی پہلوان اذان پڑھتا ہے مگر پہل گزریا۔ ہاں جی تقریباً 30 سال لاکھا گزر چکا کم ہو گئی، وہ پھر بھی پہلوان اذان پڑھتا ہے، سالوں پہچان ہو گئی وہ فلانا بابا پڑھتا ہے۔ ساڑھے محلے کا مؤذن جڑا اللہ مزید سے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، بچپن کے اندر جی آواز سنی تھی اکرام صاحب توحید مسجد دے بانگے، آج بھی دنیا دور دراز تو جانتی ہے جدو اذان پڑھ یار پاک کرام اذان دے پڑھتے۔ تو جی پہچان مسجد ہو جائے، مسجد کے نام تو انہوں پہچانا جائے کہ فلاں بندہ فلاں مسجد کا باندھا مؤذن ہے۔ مسجد نبوی کا مؤذن کون؟ میں پہلا دسیا کہ تھی لگتا ہے پریشان مسجد نبوی کا مؤذن کون؟ پھر بولو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت اللہ سے مؤذن کون؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت بلال مسجد نبوی دے مؤذن، زمانہ جاندا ہے کہ نہیں؟ بچہ جاندا ہے کہ حضرت بلال مسجد نبوی دے بانگے نے مؤذن نے۔ ایک اور بھی مسجد نبوی دے مؤذن ہے ایسا، حضرت عبداللہ بن
مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے بزرگاں نے میرے تو پہلے نام بولتا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کیسے مؤذن کہ نبی دی مسجد دے مؤذن بھی نے تے ایک اور بھی انہاں دے کول ہوتا ہے مسجد نبوی دا، وہ بھی دس دیں نائب امام مسجد نبوی دے، نائب امام بھی نے مسجد نبوی دے، فجر دے مؤذن بھی نے. فجر کی اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیا تھا. اور پتہ ہے فجر دو ہوندیاں، ایک صبح صادق ایک صبح کاذب. صبح کاذب کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے، وہ بھی فجر دے وقت. اور صبح صادق دی اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے، وہ بھی فجر دے وقت. پہاڑی تے چڑھ جاندے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جدو پہاڑی تے چڑھ جاندے وقت ہو جاتا صبح صادق دا قائم ہو جاتا. تھلے اسے آبیاں دے اس پاتا اور صبح ہوئی پڑھ دے اذان، کیونکہ نبی نے جسا نظر نہیں سی آتا. تھلے اسے آبی آواز دے اس پاتا ٹائم ہو گئی پڑھ دے اذان. اینا لوگوں کی پہچان مسجد نبوی بنی. کیسا اعزاز پایا کہ بلال ٹردا زمین تے وے، بلال ٹردے زمین تے نے تے انہاں دے چلن دی آواز رب دی جنت دے اندر سنائی دیندی ہے. مسجد نبوی دے بانگے، مسجد نبوی دے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مؤذن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے مؤذن بھی نے تے نائب امام بھی نے. کس طرح نائب امام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں کدھر جاندے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لگا دیندے کہ میرے مصلی تے نماز پڑھائیں. کیوں حضرت علی دی لگدی کہ محبوب جتھے جاندے سن صدیق نال جایا کر. حضرت صدیق ہوتے موجود ہی نہیں سن ہوتے، حضرت علی کی ڈیوٹی لگا دی جاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نال جانا ہوندا پھر والی ہم دی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. ایک کون لوگ نے جنہ دی پہچان مسجد قباء مسجد امام قوم. گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر میں بیان کیتا ایک صحابی دا واقعہ تانوں شاید یاد ہوگا. حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء مسجد امام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلفاء انہاں دے پیچھے لنگ دے اوندے جاندے نماز پڑھیا کرتے اور ایک دوسرے نوں آندے چلا یار اج سالم کو قرآن ہی سنائیے. انہاں دی آواز اینی پیاری اینی بہترین. ایک اور لوگ نے جنہاں دی پہچان مسجد بن گئی کہ اے مسجد امام نے، اے مسجد مؤذن نے. ایک مؤذن نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیت اللہ دے مؤذن سن مکے دے اندر. ہن تو واپس آئے نا محبوب کا نمبر رستے دے اندر پڑاؤ ڈالیا، نماز کا وقت ہویا، اذان پڑھی گئی. جو ہی اذان دی آواز دور دراز تک گونجی. بعض روایات کے اندر میں پڑھیا کہ مؤذن دی اذان جتھوں تک جاندی ہے مؤذن کو معاف کر دیتا جاتا ہے. یعنی اتوں تک جتنے وہ گناہ آ جاندے نا، جتنا مرضی گناہ کر اتوں تک جتنے وہ صغیرہ گناہ آ جاندے سارے دے سارے معاف کر دیتے جاندے ہیں جتھوں تک وہ دی آواز پھیلتی ہے. جتھوں تک دی آواز جاندی ہے شیطان دور دور نہ جاندا. مؤذن نے اذان پڑھی، آواز دور دراز تک گئی. تے نوجوانوں کا ٹولا جنہاں دے اندر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن، مسلمان نہیں سن ہو جائے. وہ اذان دیا نا نگرا نام لگا. تانوں پتہ ہے جوانی ہوتی عمر ہی ایسی ہوتی
نکلانا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھ کے لے آؤ ذرا، پڑھ کے لے آؤ۔ انہوں نے بلایا گیا، آئے آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، کون تھوڑے وچوں نکلانا نہ سی؟ چپ۔ ہوں کون بولے؟ آپ فرمانے اچھا چلو یہ سیدھے طریقے سے تساں پڑھایا جانا، دوسرے طریقے نال ہی چلو اذان سناؤ۔ انہوں نے اذان سنانی شروع کی۔ ایک بچے نے جب اذان پڑھی فرمایا اے جی، تیری آواز کٹ جا گئی، اے جی۔ آپ فرمانے تیری آواز بڑی سونی ہے، مسلمان ہو جائے۔ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نے انہوں سونی آواز کی وجہ تو بیت اللہ کا مؤذن مقرر کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اذان کو دینی چاہیے جی آواز سونی ہو۔ سارے سونی آواز والے پیچھے کر دیتا جاتا ہے، جی سارے تو تھکی آواز ہوتی ہے انہوں سپیکر کے خلاف۔ بانگے دی آواز سونی ہوئے، خوبصورت ہوئے، بلند ہوئے تو جنہ لوگوں کی پہچان مسجد بڑھ گئی۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جدا دل مسجد نال لگا، جدی پہچان مسجد دی بڑھ گئی ہے، نہیں سمجھ آئی تے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ کم و بیش 20 افراد نے، کنے 20 افراد نے نبی علیہ السلام دی مسجد دے اندر ٹھہرے، دن بھی گزارے تے راتاں بھی، دن بھی گزارے تے راتاں بھی گزاری گئی۔ اندر نے مسجد سونا جائز، مسجد سونا جائز نہیں، وہ بھی منیا پھڑیا کا جائز نہیں۔ کی پتہ ہے نہ تے غسل فرض ہو جائے تے اللہ کے نبی نو نہیں سی پتہ، تینوں بہت ہی سمجھ آ گئی۔ فرمایا کہ یہ بھی نوجوان جڑے نے مسجد کے اندر ہی رات گزارتے ہیں، دن بھی گزارتے ہیں۔ 20 دنوں تو بعد محبوب پیغمبر نے ویکھیا انہاں دے چہرے دے رنگ بدلے بدلے نے، جویں اج تواڈے بدلے بدلے لگدے نے، بڑا انہاں دے چہرے دے رنگ بدلے بدلے نے۔ اچھا کیا آپ فرماتے ہیں منو معلوم ہو گیا تواڈے چہرے دے رنگ کیوں بدلے نے؟ لگدا ہے کر بھی یاد ہوندا ہی ہے، کیوں جی؟ بابا دن بعد گھر بھی یاد آ ہی جاتی ہے نا، کیوں پریشان کیوں ہو گئے؟ سارے نوں آؤندی ہے، تہاڈوں بھی آؤندی، مینوں بھی آؤندی، گھر بھی یاد آؤندی۔ فرمایا محبوب ہاں 20 دن گزر گئے اپنے گھر والوں تو دور، گھر دی یاد آ رہی ہے، گھر دی یاد ستا رہی ہے۔ فرمایا میں محمد تانوں چھٹی دینا، جاؤ جاؤ چلے جاؤ، گھر جان تو میں روکدا نہیں، گھر جان تو میں ٹوکدا نہیں، لیکن ایک گل یاد رکھیا جے گھر چلے ہو انہاں نوں جا کے بھی دین دیاں باتاں دسیا جے، انہاں نوں جا کے بھی دین سکھایا جے، جویں دا دین میرے کولوں سکھیا جے اوویں دا دین انہاں نوں سکھایا جے۔ تے نال ایک میری گل پلے پل لو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اونج پڑھیا جے جویں پڑھدیاں میں محمد نوں ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نوجوانوں نوں کیسا جذبہ دیتا ہے۔ فرمایا جاؤ گھر چلے جاؤ، میرے والوں اجازت ہے، لیکن نماز تساں اونج پڑھنی ہے جویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوں پڑھدیاں ویکھیا۔ ایک قوم نے مسجد دے اندر ٹھہرن والے 20 نوجوان یہ اپنے علاقے دے اندر چلے گئے، اپنے گھر دے اندر چلے گئے، انہاں نے جا کے دین دیاں گلاں دسیاں نے، اونج دسیاں نے جویں میرے محمد نے سکھائیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سمجھ آئی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں مسجد نبوی دے ایک نمازی نوں جاننا، میں پہلا دسیا نا کہ نمازی کی مسجد کی پہچان ہوتی کہ فلاں مسجد کا نمازی۔ مسجد نبوی دے ایک نمازی نوں میں جاننا، آبادی تو دور، سب تو آخر تے اڑا کر مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن واسطے آوندا ہے تے پیدل ہی آوندا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں انہوں مشورہ دیتا سواری خرید لے، گدا خرید لے، سواری خرید لے، سواری تے سوار ہو کے آیا جا کر، رات دی تاریکی دے اندر عشاء دے وقت بھی آنا ہے، فجر دے وقت بھی آنا ہے، دوپہر دی گرمی شدت دے اندر زور اثر دے وقت بھی آنا ہے، سواری خرید لے۔
تو مسجد نبی کا نمازی کی آندا میں سواری نہیں خریدنی کیوں میں محبوب پیغمبر دے کولوں سنیا جڑا مسجد ول قدم چل کے جاندا ہے وضو کر کے جاندا ہے ہر قدم دے بدلے اللہ انہوں معاف کر دے جاندا ہے ہر قدم دے بدلے اے درجات وقت جاندے نے ہر قدم دے بدلے انہوں نیکیاں ملدیاں جاندیاں نے میں تے پیدل نہیں پسند کرنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے جڑی گل میں تانوں سنانی چاہنا وا کان کھول کے سن لو پلے بن لو دل و دماغ دیاں تفسیراں تے لکھ لو حضرت ابی بن کعب فرماتے نے سب تو دور سب تے آخر مدینے تو باہر علاقہ ہے ہر وقت ہوندا فجر دے وقت بھی ہوندا ظہر دے وقت بھی ہوندا عصر دے وقت بھی ہوندا مغرب دے وقت بھی ہوندا عشاء دے وقت بھی ہوندا پنجے نمازاں آ کے مسجد نبوی دے اندر پڑھدا لیکن ایدی کلی تکبیر اولا فوت نہیں سی ہوئی ایسا وقت دا پابند نمازی مسجد دے نال ایسا دل لگا کہ کلی دی تکبیر اولا فوت تے ساریاں نمازاں کنیاں لے روزانہ ہی لیٹ میں دیکھ رہا ہوں روزانہ ہی لیٹ کدی ایک رکعت گئی کدی دو گئیاں کدی چار گئیاں کدی ترے گئیاں روزانہ ہی لیٹ لیکن اسے آگے سب تو آبر تو ہوندہ سب تو دور تو ہوندہ کئی صاحب دے اندر کھڑا ہوندہ تیری کدی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوتی ایسی مسجد کی پہچان بنے اللہ کے حضور دعائے اللہ سانوں بھی مسجد کی پہچان بنائے تاکہ قیامت والے دن اللہ اپنے سائے والے جگہ عطا کر دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون